السلام علیکم، فوریکس ٹریڈنگ ہب میں خوش آمدید۔ اس وقت جو ٹریڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے رولز ہیں جن کو ٹریڈر کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہر مرتبہ ٹریڈر جو ہے مسٹیک کرتا ہے، وہ کیا مسٹیکس ہوتی ہیں یہاں پر میں نے کچھ مسٹیکس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور کچھ کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ جیسے کہ بیسٹ ٹریڈر اسٹریٹجی، ٹریڈر تب بنتا ہے اچھا ٹریڈر جب وہ اپنی اسٹریٹجی کو فالو کرتا ہے، اپنے رولز جو اس کے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ پراپر ورکنگ کرتا ہے، اپنے رول سے ہٹ کر وہ کام نہیں کرتا ہے، چاہے مارکیٹ کیسی بھی ہو، مارکیٹ اچھی ہو، مارکیٹ آپ کے خلاف ہو، لیکن اس نے اپنے رول کو فالو کرنا ہے۔ رولز فار اے سکسیزفل ٹریڈر، تو یہ کچھ ایسے رولز ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمیشہ سے جو ٹریڈر مار کھاتا ہے، مارکیٹ میں لاس کرتا ہے، وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے کچھ بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں تو ان کو وہ فالو نہیں کر پاتا ہے۔ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ مارکیٹ میں اسے لاس جو ہے ملتا ہے جب، تو اس کے بعد وہ ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ فومو کا شکار ہو جاتا ہے اور سائیکولوجیکلی مارکیٹ میں وہ جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے چیزوں کو جو اس نے اپنے لیے رولز بنائے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں مارکیٹ سائیکولوجی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ یہاں پر نمبر 1 چیز ہے نالج یا ایکسپیرینس، جس کو میں تیسری یہاں پر اگر چیز ایڈ کر دوں تو وہ کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ نالج، ایکسپیرینس یا کانفیڈنس، اس کو میں کس طرح سے ایکسپلین کروں آپ کے لیے؟ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس مارکیٹ کا نالج ہے، آپ کے پاس مارکیٹ کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، یا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ مارکیٹ سے پیسہ بنا سکتے ہیں، آپ کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی جس پر آپ کام کرتے ہیں وہ ویلڈ ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے مارکیٹ میں سے پیسہ بنانے کے لیے، تب تو آپ رول نمبر 1 کے اوپر کام کریں۔ آپ نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں۔ پھر دوسری جو مین چیز ہے وہ آ جاتی ہے رسک مینجمنٹ، جو بہت سارے ٹریڈرز کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بہت بڑی جو مسٹیک ٹریڈرز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ رسک مینیج نہیں کرتے۔ اگر وہ رسک مینیج کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور سلولی گریجولی چلتے ہوئے ان کو اگر مارکیٹ سے لاس مل جاتا ہے تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ رسک کو مینیج کرنے سے جو ہے قاصر ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، رسک ریوارڈ ریشو کو انکریز کر دیتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میرے پاس $100 ہیں اور میں نے ٹریڈ لی، اس میں سے میرا 5% کا لاس ہو گیا، یعنی کہ $5 100 میں سے نکل گئے۔ اب جو میں نیکسٹ ٹریڈ لینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، میں نے اپنے رولز کو یعنی کہ فالو کرنا جو ہے وہاں پہ اگنور کر دیا۔ میں نے کیا کیا، ٹریڈ میں اپنی جو کوانٹٹی ہے، جو مینجمنٹ ہے، رسک مینجمنٹ کی جو میری ایک سیریز چلتی آ رہی ہے، اس سے میں ہٹ گیا۔ وہاں پر میں نے کوانٹٹی کو بڑھا دیا۔ وہ اس لیے بڑھایا کہ یہ جو لاس ہوا ہے یہ بھی کور ہو جائے اور اس میں سے پروفٹ بھی آ جائے۔ اور نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اگین اس کے اگر خلاف مارکیٹ چلی جاتی ہے تو وہ ڈبل لاس بک کرتا ہے۔ پہلے تو اس نے 5% کیا، پھر وہ 10% کرتا ہے، ٹوٹل ہو گیا 15% لاس۔ 100 میں سے 15%، $15 آپ کے نکل گئے۔ اب آپ یہاں پر ہیپنوٹائز ہو جائیں گے، آپ یہاں پر جو ہے اپنے رولز کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ مارکیٹ سے فائٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ سائیکولوجیکلی آپ جو ہے بری طرح سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں مارکیٹ سے، تو یہاں پر آپ ہر وہ غلطی کریں گے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جو آپ نے اپنے رولز ریگولیشنز کے اندر مینشن کی ہوئی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، رسک مینجمنٹ سے بھی ہٹ جائیں گے، اپنے نالج، ایکسپیرینس یا اپنے کانفیڈنس یا اپنی اسٹریٹجی جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اس سے بھی ہٹ جائیں گے۔ تیسری سب سے بڑی جو غلطی ہے آپ جو وہ کریں گے، وہ آپ جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل اوور ٹریڈنگ سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر آپ اوور ٹریڈنگ شروع کر دیں گے، پھر ٹریڈ کریں گے
چھوٹا پروفٹ کریں گے نکال دیں گے, پھر ٹریڈ کریں گے, پھر لاس کریں گے, پھر ٹریڈ, پھر لاس, اگین اینڈ اگین یہی کام آپ کرتے کرتے اوور ٹریڈنگ کے اندر آپ چلے جائیں گے. جب آپ اوور ٹریڈنگ میں چلے جائیں گے تو آپ کا جو تیسرا رول ہے, رول نمبر 3 یہاں پر پیشنس, جو مارکیٹ میں سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے, وہ آپ میں سے نکل جائے گا. ایک سکسیسفل ٹریڈر جس نے اپنی پوری جو مارکیٹ کی ایک رولز ریگولیشنز مارکیٹ کے لیے اس نے بنائے, اپنے نالج کو جو اس نے گین کیا, ایکسپیرینس جو بھی ہے اس کا مارکیٹ کا, وہ سارا آپ کا جو ہے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر جب آپ یہ تیسرے پوائنٹ کو فالو نہیں کرتے, پیشنس نہیں رکھتے, آپ کو ٹھیک ہے لاس ہو گیا مارکیٹ میں, آپ کی ٹریڈ غلط چلی گئی, صبر رکھ لیں, صبر کے ساتھ کام کریں. نیکسٹ موو آپ جو ہے اپنی اسٹریٹجی کو دیکھیں, نالج بیسڈ کام کریں اور رسک کو مینیج کرتے ہوئے چلیں. ایک ٹریڈ نہیں, 2 نہیں, 3 ٹریڈز کے اندر آپ کا لاس بھی کور ہو جائے گا, آپ پروفٹ میں بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس اس وقت ٹریڈرز کو لے کر ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ہم جب سے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں ہم نے بھی یہ بہت ساری غلطیاں کی, تو آہستہ آہستہ ہم نے اس پر کور کرنا شروع کیا, تو آہستہ آہستہ ہم سکسیزفل ٹریڈر جو ہے ثابت ہو گئے. اور دوسری یہ چیز, تو ہم سے جب کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, جب ہم سے نئے ٹریڈرز رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کس چیز کو فالو کریں, ایسا کیا کریں کہ ہمارے لاس بھی کور ہو جائیں, ہم جو بار بار غلطی کرتے ہیں وہ بھی ہماری غلطی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے, تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا یہاں پر کہ یہ رولز جو ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. نالج حاصل کریں, ایکسپیرینس گین کریں, کانفیڈنٹ بن جائیں, یہ نمبر 1 میں آ جائے گا آپ کا. یہ سائیکالوجی آف مارکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیکنڈ, رسک مینجمنٹ کرنا شروع کر دیں. تھرڈ, پیشنس کے ساتھ کام کریں. اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں اور بھی جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ایک ٹریڈر مسٹیکس کرتا ہے اور اس سے لاس کرتا ہے. بہت سارے پوائنٹس ہیں جن میں کچھ چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو زیادہ تر ایکٹیو رہتے ہیں مارکیٹ میں, جو ٹریڈر ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے لاٹ مینجمنٹ. اٹ مینس کہ آپ کی جو کوانٹٹی ہے, ٹریڈنگ کوانٹٹی, جب بھی آپ کوئی بھی ٹریڈ انٹری کرتے ہیں اس میں آپ کی کوانٹٹی معنی رکھتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا ہے, آپ اس کے اوپر کتنا رسک لے رہے ہیں. $100 کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے اوپر رسک مینیج کتنا کر رہے ہیں, 2% کر رہے ہیں, یعنی کہ $2 آپ لاس کریں گے تو آپ جو ہے اس کے بعد مزید ٹریڈ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو آپ کا سیٹ اپ نہ مل جائے. آپ کو جب تک جو ہے آپ کے نالج کے مطابق ایک اچھی انٹری نہ ملے تو آپ نے اس رسک کو پھر نہیں چھوڑنا. نیکسٹ انٹری بھی آپ کی اسی رسک مینجمنٹ کے ساتھ ہی چلنی چاہیے, نہ کہ آپ اس رسک مینجمنٹ سے ہٹ کر کوانٹٹی کو بڑھا کر آپ جو ہے کام کریں اور یہ سوچیں کہ اس بار میں لاس بھی کور کروں اور پروفٹ میں بھی جاؤں. یہ ایک بار ہو جائے گا, 2 بار ہو جائے گا, لیکن آگے کے لیے آپ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا رہے گا. نمبر 2 ہے اسٹاپ لاس. جو بہت زیادہ ٹریڈرز, نیو ٹریڈرز خاص طور پر یہ غلطی کرتے ہیں, کہیں بھی ان کی ٹریڈ ایکٹیو ہوتی ہے وہاں وہ اسٹاپ لاس بھی لگاتے ہیں یا پھر ذہن میں رکھتے ہیں, جب وہ ایریا اسٹاپ لاس کا ان کا ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹریل کرتے ہیں اس کو, پھر وہاں سے اٹھا کر اور زیادہ اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. اور یا تو پھر اسٹاپ لاس لگاتے نہیں, ذہن میں رکھتے ہیں, وہ اسٹاپ لاس ایریا کور ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے ایریا, اور زیادہ اگینسٹ چلی جاتی ہے. وہ تب تک وہ نہیں نکال پاتے اسٹاپ لاس کو جب تک ان کا اکاؤنٹ جو ہے اچھی طرح سے ڈیمیج نہ ہو جائے یا پھر واش آؤٹ نہ ہو جائے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو ٹریڈرز عام طور پہ کر رہے ہیں اور جو نہیں کرنی چاہیے, اور بار بار کرتے ہیں. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 نہیں, بار بار کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اوور کم بھی نہیں کر پاتے, اس کے اوپر وہ گرپ بھی نہیں حاصل کر پاتے. نمبر 3 ہے ایوریج. سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے آج کل ایوریج کرنے کا. وہ کس طرح سے ایوریج کرتے ہیں؟ ایوریج کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اب جو فار ایگزامپل
کہ لاس کرنے والے ٹریڈرز جو ہیں وہ ایوریج کس طرح سے کرتے ہیں. اسٹاپ لاس سے اوپر ان کی مارکیٹ جو اور آگے اس کے اگینسٹ چلی گئی تو وہاں پر وہ اور زیادہ ایکٹیولی ٹریڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بائی کیا ہے, بائی کرنے کے بعد آپ کا جو رسک مینجمنٹ ہے 2% ہے 3% ہے, اور 2-3% بریچ ہو گیا ہے, اس کے بعد اور زیادہ آپ کے اگینسٹ مارکیٹ جا رہی ہے, وہاں پر آپ نے اور زیادہ انٹری کر دی, اور کوانٹٹی آپ نے مزید جو ہے اٹھا لی, بائی کر لی, یا سیل سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو سیل کر دی. وہاں سے کیا ہوتا ہے, اور آپ کے اگینسٹ جاتی ہے مارکیٹ, آپ کا لاس ڈبل, اور آپ کی جو ہے نا اگین دوسری جو ہے ایوریجنگ. اس طرح کرتے کرتے آپ کے اگینسٹ مارکیٹ جاتی رہتی ہے, آپ ایوریج کرتے رہتے ہیں, مارکیٹ اگینسٹ جاتی رہتی ہے, آپ ایوریج کرتے رہتے ہیں. فائنلی آپ کا لاس اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے, اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں, اور اگین پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ مارکیٹ میں کام کرنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اچھی ٹریڈ آپ کے نالج کے مطابق, آپ کے سیٹ اپ کے مطابق مل بھی رہی ہوگی, تب بھی آپ نہیں کر پاتے, کیونکہ دس از کالڈ دی سائیکالوجی آف مارکیٹ, کہ آپ ہپنوٹائز ہو چکے. مارکیٹ نے آپ کے اوپر جو ہے ایک ایسی ضرب لگائی ہے کہ آپ مارکیٹ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. نمبر 4 یہ ہے اوور ٹریڈنگ. اوور ٹریڈنگ پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ جو پچھلے جتنے بھی ہم نے رول پڑھے ہیں, لاٹ مینجمنٹ بھی آپ بھول جاتے ہیں, اس میں لاٹ بھی آپ بڑھا دیتے ہیں, اور اسٹاپ لاس بھی آپ نہیں رکھ پاتے, اور اسٹاپ لاس کے بعد پھر آپ ایوریجنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم جو ہے اوور ٹریڈنگ کہتے ہیں. اوور ٹریڈنگ میں پھر آپ کی ایک ٹریڈ خراب گئی, آپ نے پھر دوسری ٹریڈ کی, دوسری ٹریڈ خراب گئی, آپ اس کو کور کرنے کے لیے آپ تیسری ٹریڈ کریں گے, تیسری ٹریڈ جب آپ کریں گے وہ بھی اگر آپ کی لاس جاتی ہے آپ چوتھی کریں گے. اس میں آپ ٹریڈنگ کے دوران بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے جاتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی کو, اپنے رولز کو. نمبر 5 ہے اسٹریٹجی. یہ سب کچھ ہونے کے بعد سائیکولوجیکلی آپ اپنی اسٹریٹجی سے ہی ہٹ جاتے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی میں ہے, اگین میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, لاٹ مینجمنٹ ہے, اسٹاپ لاس ہے, ایوریج ہے, نہیں کرنی ہے جو آپ کو, اوور ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے, اور آپ کو اپنے سیٹ اپ کے ساتھ چلنا ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی کے اندر شامل ہیں جو آپ سب کچھ نہیں کر پاتے, اور یہ سب کچھ ایک اچھے ٹریڈر کو کرنی ہیں چیزیں. سب کچھ آپ کو ڈسپلین کے ساتھ چلنا ہے. یہ جتنی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں اگینسٹ, یہ نہیں کرنی ہے. جو آپ کے فیور میں ہیں, جو آپ رولز بنائیں, اپنے ریگولیشنز, اپنا سیٹ اپ, جو بھی چیزیں آپ اپنے لیے بناتے ہیں ان کے اوپر پراپر ورکنگ کریں. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پھر آپ مارکیٹ سے پیسہ بنانا شروع کر دیں گے. لاٹ اتنی رکھیں کہ وہ آپ کے اگینسٹ بھی جائے تو آپ کے ہاتھ پیر نہ کانپیں. آپ کے جو اندر جو ایک مارکیٹ کو لے کر ایک کشمکش ہے وہ آپ کی جو ہے نا آپ کے اوپر اوور کم نہ کرے, یعنی کہ آپ کو ہپنوٹائز نہ کر دے. سائیکولوجیکلی آپ بالکل ریلیکس رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹریڈ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اور ساری چیزیں آپ نے اپنے رولز ریگولیشنز کے مطابق نہیں رکھی, تو آپ جو ہے اس میں نہ تو پراپر طریقے کے ساتھ کام کر سکیں گے, نہ ہی اس کے اندر پھر آپ جو ہے اپنے رولز کو فالو کر سکیں. یہاں پر میں ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مارکیٹ یہاں پر لائیو اس وقت چل رہی ہے. آج تو سنڈے کا دن ہے, ویسے بٹ کوئن جو ہے کام کرتا ہے, یہ 24 گھنٹے مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا رہتا ہے. جو بٹ کوئن ہے یا اس طرح کریپٹو کرنسیز ہیں ان کی مارکیٹس آف نہیں ہوتی. تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑا ہائی پرفارمنس جو ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر, جو ایک ٹریڈر یا انویسٹر کرتا ہے اپنے نالج بیسڈ, میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. میں بھی آپ کو اس وقت وہ سمجھ نہ بھی آئیں اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں, کیونکہ یہ تھوڑا ایڈوانس چیز ہو جائے گی, اور اس پر جو کام ہوتا ہے نا اس کو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں, پھر میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر کے بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں یہ جو یہاں سے اوپر کی طرف موو آئی ہے, یہ 15 منٹ کا ٹائم فریم ہے بٹ کوئن کا. اس ایریا سے اوپر کی طرف موو آئی, اس کے بعد اس نے ایک ایکومولیشن فیز کو یہاں پر کنٹینیو کیا. یہ پیننٹ, اس کو ہم پیننٹ جو فلیگ پیٹرن کہتے ہیں. جب بھی یہ پیننٹ فلیگ پیٹرن بنتا ہے اس کے اندر ایک ہائی موو آتا ہے اپ سائڈ کے لیے, اور اپ سائڈ کے لیے جب موو آتا ہے وہاں سے ٹریڈ پکڑی جاتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ
اس پیننٹ جو فلیگ پیٹرن ہے اوپر کی طرح اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ فیبوناکی ریٹریسمنٹ لیولز کے مطابق تقریباً بنتا ہے 168% کی موو اوپر کی آتی ہے، اور اوپر کی آنے کے بعد ایک شارپ ڈاؤن سائڈ موو آتی ہے جو کہ اپنے اس فلیگ پیٹرن سے بھی نیچے جا کر ٹریڈ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اب یہ ریٹیسٹ کرتی رہے گی، پھر نیچے موو کرے گی، اوپر ریٹیسٹ نیچے موو، یہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہاں پر آپ نے بائی کی انٹری فار ایگزامپل یہ بلش دے کر آپ نے بائی کی انٹری کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں ڈیلی کے ٹائم فریم پر. ٹھیک ہے، ڈیلی کے ٹائم فریم پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں وہ بتا دوں. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بلش ہے مارکیٹ یا بیرش ہے. ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر آپ دیکھیں کہ ڈیلی کی جو کینڈل ہے وہ بیرش ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی اوپر کی موو آتی رہے گی بھلے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس کے بعد اس نے گرنا ہی گرنا ہے، کیونکہ ڈیلی کا ٹائم فریم نیگیٹو ہے تو مارکیٹ نیچے کی طرف ہی کنٹینیو رکھے گی اپنے آپ کو. تو اس لیے یہ جو فلیگ پیٹرن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، پیننٹ فلیگ پیٹرن، اس کا ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ تب بنتا ہے جب اس طرح کے مووز ہوتے ہیں اور ڈیلی میں مارکیٹ نیگیٹو ہے، پیننٹ فلیگ پیٹرن بنتا ہے اس طرح کی اتنے ریشو کا، اس کا اوپر موو ہوتا ہے، پھر یہ ڈاؤن سائڈ گرتا ہے. اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پیٹرن بھی ہے جس کو ہم کینڈلسٹک پیٹرن کہتے ہیں، بیرش انگلفنگ پیٹرن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نیچے کنٹینیو کرتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایڈوانس ٹیکنیکل میں سلولی گریجولی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. کچھ چیزیں بیسک وہ میں کور کر رہا ہوں، جیسے کہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہو گئے یا ٹیکنیکل گراف کی میں جو کینڈلسٹک پیٹرنس ہو گئے، یہ بیسک چیزیں کور کرنے کے بعد پھر ہم اس جو ہے آئی سی ٹی یا ایس ایم سی مارکیٹ کی طرف آئیں گے. اسمارٹ منی کانسیپٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے، وہ آہستہ آہستہ ہوگا، کیونکہ بیسک کلیئر ہوگا تو آپ کو یہ پھر آگے کی چیزیں سمجھ آئیں گی، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، یہ بڑا مسئلہ ہے پھر. اس لیے میں بیسک کور کر کے یہاں پر آؤں گا تو آپ کو ہر چیز یہاں پر میں سکھانے والا ہوں. تو بے فکر رہیں، اپنا خیال رکھیں. بیسٹ آف لک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.